بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا درس قرآن کریم کی سورہ التین، 95 نمبر سورہ 95۔ سورہ التین کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم ہے، یعنی بلا محنت بھی اور محنت کے بدلے میں بھی اپنی مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زیادہ تفصیل جاننا چاہیں تو الگ سے ویڈیو موجود ہے، وہ میرے احباب دیکھ سکتے ہیں۔ آگے آیت ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ میرے پیارو، تین انجیر جو ہے یہ وادی کا نام ہے، زیتون وادی کا نام ہے، طور سینین وادی کا نام ہے، اور بلد امین وادی کا نام ہے۔ یہ جاننے والی بات ہے کہ یہ چاروں وادیاں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ وادی انجیر یہ وہ وادی ہے، اور یہ جان لیا جائے کہ وادی کیا ہوتی ہے۔ وادی پہاڑوں کے درمیان میدانی علاقہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وادی انجیر وہ وادی ہے جو سیدنا نوح سلام علیہ کا مرکز تھا، اور وادی زیتون یہ وہ وادی ہے جو سیدنا عیسیٰ مسیح سلام علیہ کا مرکز تھا، اور وادی طور سینین یہ وہ وادی ہے جو سیدنا موسیٰ سلام علیہ کا مرکز تھا، اور وادی بلد الامین وادی مکہ یہ سیدنا ابراہیم سلام علیہ کا مرکز تھا، اور اس کے بعد یہ سیدنا محمد رسول اللہ سلام علیہ کا مرکز بنا۔ قرآن کریم نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے وادی انجیر کی، قسم ہے وادی زیتون کی، قسم ہے وادی طور سینین کی، قسم ہے وادی بلد الامین کی۔ اور قسم کیا ہوتی ہے؟
قسم ہوتی ہے کسی کو گواہ ٹھہرانا، کسی کی گواہی پیش کرنا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا وادی تین گواہ ہے، وادی زیتون گواہ ہے، وادی طور سینین گواہ ہے، وادی مکہ گواہ ہے۔ کس چیز پر گواہ ہے؟ کیسی گواہی ہے؟ وادی انجیر وہ وادی ہے جہاں سے سیدنا نوح سلام علیہ کی اسلامی تحریک اٹھی، جہاں سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور وادی زیتون وہ وادی ہے جہاں سے سیدنا عیسیٰ سلام علیہ کی اسلامی تحریک اٹھی، جہاں سے انہوں نے دین کی تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور پھر وادی طور سینا وہ وادی ہے جہاں سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سلام علیہ کی تحریک اٹھی۔ انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے وادی بلد الامین کا۔ وادی بلد الامین، امن والا شہر، یہ وہ وادی ہے جہاں سے ابو الانبیاء موحد اعظم سیدنا ابراہیم سلام علیہ کی تحریک کا آغاز ہوا، آپ کی تحریک اٹھی۔ عزیزان گرامی، رب کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ وادی انجیر سے اٹھنے والی نوح کی تحریک اس پر گواہ ہے، وادی زیتون سے مسیح کی اٹھنے والی تحریک اس پر گواہ ہے، اور وادی طور سینا سے کلیم اللہ کی تحریک جو اٹھی وہ اس پر گواہ ہے، اور پھر مکہ سے جو ابراہیم سلام علیہ کی تحریک اٹھی وہ اس پر گواہ ہے۔ میرے پیارو، ان تحریکوں کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان تحریکوں کے واقعات اور پھر نتائج اس پر گواہ ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وادی انجیر سے اٹھنے والی تحریک کے واقعات و نتائج اس پر گواہ ہے، وادی زیتون سے اٹھنے والی تحریک کے نتائج اس پر گواہ ہے، طور سینا سے اٹھنے والی تحریک کے نتائج اس پر گواہ ہے، وادی بلد الامین سے اٹھنے والی تحریک کے نتائج اس پر گواہ ہے۔ کیا گواہی ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وادی انجیر سے نوح کی قیادت میں اٹھنے والی تحریک نے ثابت کر دیا، وادی زیتون سے مسیح کی قیادت میں
اٹھنے والی تحریک نے ثابت کر دیا، وادی طور سینا سے اٹھنے والی کلیم اللہ کی تحریک کے نتائج نے ثابت کر دیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور وادی امن، وادی بلد الامین، وادی مکہ سے اٹھنے والی سیدنا ابراہیم کی قیادت میں تحریک جو اٹھی، اس کے نتائج نے ثابت کر دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ خالق کائنات نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام تحریکوں کے نتائج نے ثابت کیا، ان تمام تحریکوں کے نتائج اس پر گواہ ہے، ان کی شہادت موجود ہے۔ کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ خالق کائنات نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے۔ ان جلیل القدر انبیاء کرام کی تحریکوں کی کامیابی انسانی ہاتھوں سے ہوئی۔ انبیاء کرام خود انسان تھے، اور ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے ساتھی، ان کے عظیم صحابہ انسان تھے، اور ان کی کوششوں کاوشوں نے، ان کی محنت نے، ان کی جد و جہد نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان بہترین صلاحیتیں دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کی بہترین انسانی صلاحیتیں اس وقت سامنے آتی ہے، اس وقت برومند ہوتی ہے، اس وقت پھلتی پھولتی ہے جب وہ انبیاء کی لائی ہوئی، انبیاء اکرام علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اکرام جہاں جہاں بھی ہوئے، جس دور میں ہوئے، جس خطے میں ہوئے، جس زمانے میں ہوئے، اور سب کی تعلیم ایک تھی، اور سیدنا محمد رسول اللہ سلام علیہ ان سب کے آخر میں آئے، خاتم النبیین، آخری نبی بن کر آئے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ عزیزان گرامی، جب انسان انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم، جو کہ تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہے، اسی لیے ہم مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، چونکہ تمام انبیاء ایک اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا ان کی تعلیم بھی ایک ہے، ایک اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ اور یہ تحریکوں، ان عظیم اسلامی تحریکوں کے نتائج اس پر گواہ ہے، اور رب کائنات قسمیں کھا کر گواہی دے رہا ہے کہ ان تحریکوں کے نتائج نے انسانوں کی صلاحیتوں کو برومند کیا اور ثابت کیا کہ انسان ہم نے بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر انسان جب انبیاء اکرام، یہ چند انبیاء اکرام کی تحریکوں کا جن کا ذکر کیا گیا، یہ تمام انبیاء اکرام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کو، ان کے صحابہ کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور محمد رسول اللہ سلام علیہ کی قیادت میں اب پھر اسلامی
تحریک وادی بلد العبیر سے اٹھی تھی، اس وقت ان کو تسلی دی گئی، ان کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ وادی تیر سے اٹھنے والی تحریک بھی کامیاب ہوئی، وادی زیتون سے اٹھنے والی تحریک بھی کامیاب ہوئی، وادی طور سینین سے اٹھنے والی تحریک بھی کامیاب ہوئی، اور اسی وادی بلد العبیر سے اٹھنے والی تحریک بھی کامیاب ہو چکی ہے۔ اب تم بھی کامیاب ہوگے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ کو تسلی دی گئی، ان کو اطمینان دلایا گیا، اور پوری انسانیت کے سامنے اعلان کیا گیا کہ دنیا والوں سن لو، کامیابی انبیاء کے لیے، انبیاء کے ماننے والوں کے لیے، انبیاء کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کے لیے مختص ہے۔ اور آگے اعلان کیا ثم رددناہ اسفل سافلین، جو لوگ انبیاء کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں پھر وہ پستی کی انتہائی گہری دلدلوں میں جا گرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور آگے فرمایا کہ جب کوئی قوم انبیاء کی تعلیم کو، الہامی تعلیم کو، وحی کی تعلیم کو، جو اس وقت صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، اس سے باہر کہیں نہیں، جو لوگ، جو قومیں اللہ کی اس تعلیم کو چھوڑتی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتی ہے، اور پھر اگر وہ ان پستی کی ان اتھاہ گہرائیوں سے نکلنا چاہے، اگر بلندیاں حاصل کرنا چاہے، اگر سربلندی حاصل کرنا چاہے، تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مایوس نہیں کیا ان کو بھی، کہا اگر تم نے، کسی قوم نے بھی ہماری تعلیم کو چھوڑ رکھا ہے، ہماری تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، جیسے اس وقت نام نہاد مسلم قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں رب کائنات سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن محمد اور رسول اللہ سلام اللہ ان کے خلاف شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگر تم نے چھوڑ بھی دیا، اگر تم نے غفلت سے کام لیا، اگر تم نے روگردانی کی، تم نے ہماری نافرمانی کی، تو سن لو پھر بھی چانس ہے ان لوگوں کے لیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو تائب ہو کر پھر سے وحی کی تعلیم پر ایمان لے آئے، جو قرآن پر ایمان لے آئے، اس کو اللہ کی سچی کتاب مان لے، اور دوسری بات محض بانے زبان سے ہی نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل سے اس کا ثبوت بھی دے، صالح اعمال بھی کرے۔ صالح اعمال صلاحیتیں پیدا کرنے والے، کس چیز کی صلاحیت؟ جو دلدلوں سے نکال لے وہ صلاحیت، جو پستیوں سے نکال کر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائے وہ صلاحیت۔ اور کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور کی آیت 55 میں، کہ اللہ کا وعدہ ہے
تم سے کہ تم میں سے جو ایمان لا کے اعمال صالح کریں گے اللہ ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی گئی۔ تو پھر اعمال صالح کیا ہوئے؟ جو خلافت کی صلاحیت پیدا کر دے، خلافت لینے کی، خلافت سنبھالنے کی استعداد، صلاحیت، اہلیت، قابلیت پیدا کر دے، وہ ہے صالح اعمال۔ اور ان صالح اعمال کا پتہ قرآن سے چلتا ہے۔ جن کو قرآن صالح کہتا ہے وہ صالح ہیں، اور جن کے قرآن کے خلاف ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کو صالح عمل مطلوب ہے، خواہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے عمل صالح نہیں تو نوح کے بیٹے کے بارے میں رب کائنات نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عملہ غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں، اس لیے اس کی کوئی نجات نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اعمال صالح چاہیے، سیدنا لوط کی بیوی کیوں نہ ہو، سیدنا نوح کی بیوی کیوں نہ ہو، سیدنا محمد رسول اللہ کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ فرمایا جو اعمال صالح کرے، ایمان لائے اور اعمال صالح کرے، ان کو پھر سے وہی مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، ان کو پھر وہی عظمت و رفعت مل سکتی ہے، ان کو پھر وہی کامیابیاں مل سکتی ہے۔ جو وادی انجیل سے اٹھنے والی نوح کی تحریک کے پیروکاروں کو ملی تھی، جو وادی زیتون سے اٹھنے والی مسیح کی تحریک کے پیروکاروں کو ملی تھی، جو وادی طور سینا سے اٹھنے والی موسیٰ کی تحریک کے فالورز کو ملی تھی، جو وادی بلد الامین سے اٹھنے والی ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کو ملی تھی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، پھر ان کا اجر غیر ممنون ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو کیا ہے انسان، تو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا ان سارے حقائق کو جاننے کے بعد، یہ ساری تحریکیں جن کا ذکر ہوا، ان کے شواہد آ جانے کے بعد، اور تو نے خود اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں، ان کا اجر غیر ممنون یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی تو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا قیامت ہے، کیا انسان تو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یا ایھا الانسان الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا ان تمام تحریکوں کے نتائج نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ اللہ ہی بہترین حاکم ہے؟ کیا نوح علیہ السلام نے اللہ کی جو حاکمیت قائم کی، اس معاشرے کے نتائج نے، اس معاشرے میں رزق کی فراوانیوں نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ اللہ ہی بہترین حاکم ہے، اللہ ہی کا نظام بہترین ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین،
کیا جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اللہ کی حکومت قائم کی، قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے، عیسیٰ اور ان کے ساتھی، اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ تو انہوں نے جو اللہ کا مشن، اللہ کی حکومت قائم کی، کیا اس نظام نے لوگوں کو جو فراوانی عطا کی، لوگوں کی مشکلات ختم ہو گئی، ان کے مسائل ختم ہو گئے، کیا اس نے ثابت نہیں کر دیا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ کی بہترین حاکم ہے، اللہ کی حکومت ہی تمام حکومتوں سے بہترین ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جو نظام قائم کیا، اور وہ جو جنتیں، وہ باغات، وہ محلات جو بنی اسرائیل کو قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، کیا انہوں نے ثابت نہیں کر دیا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین؟ اور پھر بلد الامین سے اٹھنے والی ابراہیم کی تحریک نے جو اللہ کی ایک عالمی حکومت قائم کی، اور آج تک اس کا مرکز مکہ جو ہے موجود ہے، اور انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی کا مرکز ہے۔ کیا وہ نظام حکومت جو ابراہیم نے اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا قائم کر کے انسانیت کو فیوز و برکات دکھائی اور اعلان کیا کہ لوگوں آؤ آ کر اس مرکز میں دیکھو کہ تمہارا یہ مرکز تمہاری فلاح کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے؟ حج یہی ہے۔ کیا اس نے یہ ثابت نہیں کر دیا الیس اللہ بأحکم الحاکمین کہ اللہ ہی بہترین حاکم ہے؟ اللہ کا عطا کیا نظام حکومت ہی بہترین ہے، اور ظالم کہتے ہیں اسلام نے کوئی نظام حکومت نہیں دیا۔ اسلام کی کتاب قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت 44 میں کہتا ہے مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے نظام حکومت کو قائم نہیں کرتے، اس کے قوانین کے مطابق حکومت نہیں چلاتے، وہی تو کافر ہے۔ اور کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 249 ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی مدد ڈٹ جانے والوں صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہر بار یہ ثابت ہوا کہ اللہ احکم الحاکمین، اللہ بہترین حاکم ہے، اس کا نظام حکومت، اس کا دیا آئین، اس کا قانون، اس کا دستور العمل بہترین ہے، اس کی حکومت بہترین ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کہ چونکہ مخلوق اللہ کی ہے اس لیے حکومت بھی اللہ کی ہوگی، حکم اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکومت کرنے کا حق ہی کسی کو نہیں۔ اللہ نے اپنی حکومت کی مختلف ادوار میں جو مثالیں یہاں بیان کی، مختلف وادیوں کے حوالے سے، مختلف تحریکوں اور انبیاء کے حوالے سے ان کو پیش کر کے کہا یہ دیکھو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ ہی بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو حق ہے کہ اللہ ہی بہترین
حاکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، حق کے حکومت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ فالحکم للہ، حکومت بس اللہ کی۔ سورہ مومن۔ شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔